پارٹ 4۔ ان سارے تکلفات کی کیا ضرورت تھی آنٹی؟ اس نے امی کے شفیق چہرے کی طرف دیکھ کر شکایتی لہجے میں کہا تو وہ مسکرا دیں۔ اشناس کی بیوی کو بہت شوق ہے مہمانوں کو اپنے ہاتھ کی بنی چیزیں کھلانے کا، خوش ہوتی ہے وہ۔ انہوں نے کہا تو اشناس بھی ساختہ ہنس پڑا۔ کم کم کھانا، بعد میں کچھ ہو جائے تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہوں گے۔ اس نے اشمل کو دیکھ کر کہا، اچھا تو وہ اپنے تجربات مہمانوں پر آزماتی ہیں۔ اشمل نے بھی پرمزاح انداز میں کہا، اور سناؤ، وادی میں سب خیر خیریت ہے؟ پچھلے ماہ بڑی زوروں کی برف باری ہوئی تھی۔ اشناس نے سنجیدہ گفتگو کا آغاز کیا، مجھ سے تو زیادہ وہاں کی تمہیں خبر رہتی ہوگی، پھوپھا جان آتے جاتے رہتے ہیں نا؟ ہاں ہاں، ابرار احمد نے سر ہلایا، وہ بتا رہے تھے شاندانہ کی منگنی طے کر دی ہے۔ اچھا، اشمل خان کے لیے یہ نئی خبر تھی۔ تو آخر پھوپھا جان راضی ہو گئے؟ کسی ایک رشتے پر تو اسے واقعی دلی مسرت ہوئی۔ اسے تو شاندانہ اور مینا کو دیکھے بھی 1 سال ہو گیا تھا۔ شاہ خانم جانے کیوں ان رشتوں کی جڑوں کو مضبوط کرنے کی بجائے انہیں اکھاڑ دینے کے در پہ تھیں۔ پرانی رنجشوں کو وقت کے ساتھ ساتھ اور بھی مضبوط کر رہی تھیں۔ نفرت، حسد اور ناچاکی جیسے جذبات کو دل میں جگہ نہیں دینی چاہیے۔ انہیں تو کسی پانی کے بلبلے کی طرح ہونا چاہیے، بنا اور بکھر گیا، یا جیسے گہرے بادل گرجے، برسے اور پھر مطلع صاف۔ مگر یہ اس کی سوچ تھی، وہ اپنی سوچ، اپنے خیالات شاہ خانم پر حاوی نہیں کر سکتا تھا۔ تمہیں نہیں خبر اس کی؟ امی نے اسے اس خبر پر حیران اور خوش ہوتا دیکھ کر پوچھا۔ نہیں، میں 3 ماہ سے وادی گیا ہی نہیں، اور پھر فون پر بھی کوئی ایسی بات نہیں بتائی شاہ خانم نے۔ خیر اب جاؤں گا تو گل بی بی سے خود ملوں گا۔ آپ اپنی گاڑی کی چابی تو دیں پلیز۔ اس کھنکتی مانوس آواز پر بری طرح چونکا۔ اس کی مضبوط ہتھیلی میں جمی چائے کی پیالی میں ہلکا سا ارتعاش ہوا۔ بالکل نہیں، اسے چابی مت دیجیے گا، یہ آپ کی گاڑی کا بھی حشر نشر کرائے گی۔ اشناس اس کی حیرانگی سے بے خبر کہہ رہا تھا، مگر حشمینہ نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی تھی۔ اچانک اس کی نظر اشمل خان پر پڑی۔ اس کے قدم اپنی جگہ ایسے جم گئے تھے جیسے اب کبھی بھی ہل نہیں پائیں گے۔ مخالف پارٹی کا لیڈر اشمل خان خلزئی اس کے ڈرائنگ روم میں موجود تھا۔ دونوں عالم تحیر میں گھر کر رہ گئی۔ اس 4 دیواری میں ایک دوسرے کی موجودگی دونوں کے لیے استعجاب کا باعث تھی۔ اشمل خان نے پہلی بار اسے گہرے کامنی سرسراتے ریشمی لباس اور بکھری ہوئی ابر ریشمی زلفوں اور بے تحاشا جگمگاتی آنکھوں میں سجی کاجل کی لکیر کو دیکھا تھا۔ وہ عام دنوں سے زیادہ حسین اور منفرد لگ رہی تھی۔ وہ کسی حسین تراشیدہ مجسمے کی طرح ایک جگہ نصب تھی۔ تمہاری گاڑی کو کیا ہوا ہے؟ اب بھی اس سے پوچھ رہے تھے۔ وہ یوں چونکی جیسے اس بیوٹی کوئین کو 2 سال نیند لینے کے بعد اچانک ایسے شہزادے نے جگا دیا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنے سارے حواس مجتمع کیے۔ میری گاڑی پول سے ٹکرا گئی۔ اس نے نگاہیں اس کی طرف اٹھا کر صاف گوئی سے کہہ دیا۔ اس کا بریک خراب ہو گیا تھا اب بھی۔ اس نے یہ کہتے ہوئے ایک بار درزیدہ نگاہوں سے اشمل خان کی طرف دیکھا، مگر وہاں اب ایک گہری بے نیازی سمٹ آئی تھی۔ وہ سجیلی بھوری آنکھیں کسی جھیل کی مانند پرسکون ہو گئی تھیں۔ اس کے وجیحہ چہرے پر چند لمحے پہلے در آنے والا تحیر کا شائبہ نہیں تھا۔ وہ کمال حاصل تھا اسے اپنے تمام تر جذبات پر، مگر اس کے ذہن کی سوئی بری طرح سے اٹک گئی تھی کہ اشمل خان کی اس کے ڈرائنگ روم تک رسائی کس سلسلے یا کس رشتے کی کڑی ہے۔ اوہ سوری، اب بھی اچانک چونکے۔ اشمل، یہ حشمینہ ہے، میری بیٹی، اس نے بھی یونیورسٹی جوائن کی ہے۔ انہیں اشمل کی موجودگی کا احساس ہوا تو تعارف کروانا مناسب سمجھا۔ جی؟ اشمل خان نے رسمی مسکراہٹ لبوں پر سجا کر ایک انجان نگاہ اس پر ڈالی۔ اور حشمینہ بیٹی، یہ اشمل ہے، تمہاری ممانی کا بھتیجا، یعنی شاہ خانم کا بیٹا۔ دھڑ دھڑ دھڑ، حشمینہ کے حواس پر ایک بار پھر بجلی سی لپک گئی۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر ایک بار پھر اشمل خان کو یوں دیکھنے لگی جیسے وہ کوئی عجوبہ رہا ہو۔ اس نے گل بی بی کے پاس شاہ خانم کی تصویر دیکھی تھی، ایسی ہی شفاف آنکھیں تھیں، ایسی ہی مغرور کھڑی ناک۔ اچھا، یہ لو چابی، اور دیکھو بیٹا، دھیان سے چلانا۔ ابی نے جیب سے چابی نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے تاکید کی۔ اس نے جلدی سے چابی اچک لی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ ہاں، سیاست میں وہی لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں جو اچھی سیاست کرنا جانتے ہیں۔ محض لفاظی یا منفی سوچ اپنا کر کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اشمل خان کے لفظ اس کی سماعت سے ٹکرائے۔ وہ اشناس کے کسی سوال کے جواب میں کہہ رہا تھا، مگر ان کے درمیان موضوع سیاست تھا۔ اب تو لڑکیاں بھی محض تفریحاً سیاست میں داخل ہو رہی ہیں۔ اس کے جملے پر درپردہ اس کو سنانے کے لیے تھے۔
ایک دہکتا انگارہ اسے جیسے چھو گیا، وہ تڑپ اٹھی۔ اس کا دل چاہا وہ پلٹ کر کوئی سخت بات اسے سنائے، مگر اپنی پوزیشن کا خیال کرتے ہوئے باہر نکل گئی۔ ہمیشہ کی طرح اشمل خان نے یہاں بھی ایک بے ساختہ طنز کیا تھا۔ اس کی ذات پر وہ سلگتی باہر آئی تو بھابھی کچن کے دروازے کے پاس کھڑی تھی۔ اسے دیکھا تو جلدی سے بولی، جانتی ہو کون آیا ہے؟ شاہ خانم کا بیٹا اشمل خان۔ جانتی ہوں۔ اس نے کندھے اچکائے اور فریج سے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر گلاس میں انڈیلنے لگی۔ اس لمحے اس کے کھولتے ذہن کے لیے ٹھنڈے پانی کی اشد ضرورت تھی۔ تم جانتی ہو؟ بھابھی متجب ہو گئی۔ یہ وہی اشمل خان ہے جو مخالف پارٹی کا لیڈر ہے۔ گٹاگٹ گلاس خالی کر کے اس نے بھابھی کی سماعت پر نئے انکشاف کا دھماکہ کیا۔ بھابھی اپنی جگہ سے اچھلی اور اس تک آ پہنچی۔ کیا وہی اشمل؟ او گاڈ! بہت کرتی تھی نا آپ اس کی حمایت؟ اس نے بھویں اچکا کر بھابھی کو دیکھا۔ وہی ہے شاہ خانم کا لاڈلا سپوت۔ نہیں، یہ بہت مختلف ہے شاہ خانم سے۔ مومانی جان اس کی بہت تعریفیں کرتی تھی۔ بھابھی نے جلدی سے اس کے خیال کی نفی کی۔ ویسے تم کیا پہلے ہی سے جانتی تھی کہ یہ شاہ خانم کا بیٹا اشمل خان ہی ہے؟ بھابھی ابھی تک حیران تھی۔ اس کی حیران آنکھیں حشمینہ کے چہرے پر ٹکی تھیں۔ نہیں، یہ دونوں انکشافات مجھے خود آج ہوئے۔ بہرکیف اس سے اپنے اوپر سے حیرانگی کے تمام در بند رکھے۔ اطمینان سے شانے اچکائے وہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس شخص نے ہر بار مجھ پر بے جا طنز کیا ہے، ہماری تنظیم پر کیچڑ اچھالا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ یہ الیکشن میں بری طرح شکست کھائے تاکہ ساری اکڑ دھری کی دھری رہ جائے۔ اس کا غصہ ہنوز قائم تھا اور لہجہ خاصا تیز اور درشتی لیے ہوئے تھا۔ بھابھی ہمیشہ کی طرح اس کی جھنجھلاہٹ پر ہنس پڑی۔ ویسے تمہارے ریحان پراچا سے تو اچھا ہی ہے۔ صورتاً کہہ رہی ہیں نا آپ؟ اس کی نگاہیں شکایتاً بھابھی کی سمت اٹھیں۔ ہر لحاظ سے بھابھی کو اسے چھیڑنے میں لطف آ رہا تھا۔ دیکھو نا، شریف لڑکا ہے، پھر پہاڑی نوجوان جس کے اعضائیں بھی پہاڑ جیسے ہیں۔ اس کا کردار تو وہی صاف و شفاف ہی رہا ہے۔ پھر ریحان پراچا تو لوگوں کی نگاہوں میں کئی عرصے تک مشکوک رہا ہے۔ بھابھی کی اس بات پر اسے اس دن ہوٹل والا منظر یاد آ گیا، ریحان پراچا کا وہ مذاق، مگر اس نے جلدی سے سر جھٹک دیا۔ وہ بھابھی کی کسی بات پر قائل ہونا نہیں چاہتی تھی۔ ہو سکتا ہے ریحان پراچا کی وہ حرکت محض مذاق کی ہو، اس نے مجھ سے معذرت کر لی تھی۔ حشمینہ نے خود ہی تعویل پیش کی۔ آپ کو بھلا اشمل خان کے کردار کی پارسائی سے کیسے آگاہی حاصل ہوئی؟ دور کے ڈھول سہانے ہی لگتے ہیں، وہ ناخوشگوار لہجے میں بولی۔ بھابھی ہمیشہ اس کا غصہ بڑھا دیا کرتی تھیں۔ اس کا سرخ ہوتا چہرہ اور گہری گہری سی آنکھوں میں ہلکورے لیتی جھنجھلاہٹ انہیں لطف اندوز کرتی تھی۔ وہ پھر خوب ہنستی تھیں۔ آج بھی وہ اس کے غصے کو ہوا دے رہی تھی۔ وہ گلاس رکھ کر پلٹی تو ٹھٹک گئی۔ اشمل خان اپنے شاندار سراپے کے ساتھ بالکل سامنے ہی کھڑا تھا۔ ڈرائنگ روم میں فون پر کسی سے بات کر رہے تھے، جبکہ اشناس اشمل خان کو 1 منٹ کا کہہ کر اپنے کمرے کی طرف گیا تھا اور وہ نہ جانے کب سے یہاں آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ بھابھی تو جھٹ سے کچن میں ہی گھس گئی تھیں۔ بہت خوبصورت خیالات ہیں آپ کے میرے بارے میں۔ اس کا لہجہ بڑا چبھتا ہوا تھا۔ ایک مخالف پارٹی کی سیکرٹری کو ایسے ہی خیالات رکھنے چاہیے، یہی تو سیاست کا پہلا اصول ہے۔ وہ استہزائیہ ہنسا۔ وہ شاید اس بے ساختہ جملے کے لیے قطعی تیار نہ تھی، بوکھلا کر رہ گئی۔ وہ بھوری بھوری آنکھیں اندر باہر کے اجالوں سے سرشار اسی پر مرکوز تھیں۔ میں قدر کرتا ہوں آپ کے تمام جذبوں کی۔ وہ بدستور طنز کے تیر چلا رہا تھا۔ مسٹر اشمل خان، آپ یہاں ہمارے مہمان بن کر آئے ہیں، ورنہ آپ کے ہر سوال کا میرے پاس بہت سخت جواب ہے۔ اوہ، مگر میں نے تو قطعاً کوئی سوال نہیں کیا آپ سے۔ اس نے بے حد شائستہ لب و لہجے کے ساتھ اس کی سماعت پر تیر پیوست کیا۔ بہرکیف اس نے شانے اچکاتے ہوئے کہا، یہ جان کر بے حد خوشی ہوئی کہ آپ میرے پھوپھا جان کی لاڈلی بھانجی ہیں۔ کچھ تعلق تو ہے اس وادی سے آپ کا۔ وہ مبہم مسکراہٹ کے ساتھ بولا تو اس کا دل جل کر خاکستر ہو گیا۔ اس کا دل چاہا کہ طنز کے تیر برساتے انسان کا خوبصورت چہرہ بگاڑ کر رکھ دے۔ ہر بار وہ اس کے سامنے اسی انداز میں آ کر اس کے وجود میں انگارے بھر دیتا تھا۔ اس شخص کو اپنی بے تحاشا وجاہت پر گھمنڈ تھا، یا ڈھیر ساری ذہانت پر، یا پھر یہ انداز اس کے مزاج کا خاصا تھا۔ آج تک اس کے جملوں پر کوئی سخت جوابی حملہ نہیں کر سکی تھی، شاید اس لیے کہ اس کے تمام پہلو ہمیشہ کمزور رہے تھے، اور آج بھی وہ اس پر ڈھیر سارے نشتر برسا گیا تھا اور جارحانہ رویہ اختیار نہ کر سکی تھی۔ وہ اس کے گھر میں مہمان بن کر آیا تھا، اور اس کی کوئی بھی جذباتی حرکت اشناس بھائی یا ابی کی نگاہوں میں آ کر خود اس کے لیے خفگی کا باعث بنتی۔ سو وہ لب بھینج کر رہ گئی، غصے کے بڑے بڑے گھونٹ حلق سے اتار گئی۔ حشمینہ ابرار احمد، میری شکست کے لیے دعائیں کرنے سے بہتر ہے اپنی فتح کی دعائیں مانگے۔ اچھا، اوکے،
میرے خیال سے اگلے مہینے یونیورسٹی میں ضرور ملاقات ہوگی۔ اس کا لہجہ بے حد سادہ تھا۔ خدا حافظ۔ ہشمینا نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا، مگر پھر جلدی سے پلکوں کی دراز باڑ جھکا لی۔ نہ جانے کیوں وہ اس شفاف چہرے پر چمکتی نگاہوں سے آنکھیں نہیں ملا سکتی تھی۔ وہ سامنے بڑے دروازے سے باہر نکل گیا، مگر ایک عجیب سی سجل سجل روشنیاں اس کے چاروں طرف چھوڑ گیا۔ زردی مائل سے آنکھوں کے نامانوس سے دھندل کے پھیلتے چلے گئے۔ ہشمینا نے سر جھٹک دیا۔ ہوں، بدتمیز انسان۔ اس نے منہ پھیر کر کچن کی طرف دیکھا۔ بھابھی اپنی بے تحاشا مسکراہٹ روکے ہوئے تھی۔ اس سے نگاہیں ملی تو کھل کھلا کے ہنس پڑی۔ بات مت کیجیے گا آپ مجھ سے۔ وہ ایک جلتی نگاہ بھابھی پر ڈال کر دھم دھم کرتی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ کہ تو آج اپنے سائے تک سے لرزاں ہے، سیاہ نفرت کی زنجیر گراں پہنے زمانے بھر سے نالاں ہے، کبھی نیلے سمندر سے نہنگ اونڈے، کبھی اودھی گھٹاؤں سے لہو برسا، یہ عالم ہے کہ آئینوں سے خوف آیا۔ اندھیرا سا اندھیرا ہے، اگر تو میری طرف دیکھے، مجھے پلکیں اٹھانے دے، تو شاید میری آنکھوں میں وہ کرنیں تجھ کو مل جائیں۔ بھری دنیا میں تو جن کو گوا بیٹھا، میرے ہاتھوں میں ہے، اور آ کے گم گشتہ تمنا کے، تو یہ صبح فردا کے، کہ میں انسان کی پہلی وفا، پہلی محبت کی نشانی ہوں۔ وہ تالاب میں لگے فوارے سے نکلتے مچلتے پانی پر نگاہیں جمائے ہوئے تھی۔ کبھی کبھار جھک کر تالاب کے ٹھنڈے پانی میں ہاتھ ڈال کر تھوڑا سا پانی بھر کر اپنی سفید مرمری کلائی پر سجے زخم پر لگاتی۔ وہ زخم اب مندمل ہو گیا تھا، مگر دل میں لگا وہ زخم اب بھی تازہ تھا۔ وہ نشتر جو زولین خان نے لگایا تھا، اس کی چبھن اب بھی محسوس ہو رہی تھی، مگر نہ جانے کیوں حزن اور نئے انوکھے دکھ کے ساتھ کبھی پچھتاوا اس کے دکھ کے ہمراہ نہیں آیا تھا۔ کرب اس کے اندر سمٹ آیا تھا، مگر قدم پیچھے ہٹا لینے کا اس نے تصور ہی نہیں کیا، یا اپنے اتنے آگے بڑھ آنے پر کوئی ملال یا پچھتاوے نے اس کا پیچھا نہیں کیا تھا۔ شاید اس لیے کہ اس کا دل اس ظالم انسان کے لیے اب بھی اسی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اب بھی اس کے خوابوں اور اس کے تصورات پر اسی کا قبضہ تھا، لیکن وہ شخص پہلو تہی کر رہا تھا، وہ اسے پیچھے دھکیل رہا تھا، اور وہ اسی تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ اشتارا بی بی، اشتارا بی بی، نورا اس کے پاس کھڑی اسے پکار رہی تھی۔ اس کے یوں سامنے آ جانے پر اس کے خیالات کا تسلسل چناکے سے ٹوٹ گیا۔ وہ عالم مدہوشی سے عالم ہوش میں واپس آ گئی۔ اسے یہ مداخلت ناگوار گزری۔ کیا بات ہے نورا؟ کیوں بے وقت پریشان کرتی ہو؟ اس نے خفگی سے نورا کو دیکھا۔ جی وہ آپ کا فون۔ نورا گھبرا گئی۔ میرا فون؟ متجب ہوئی۔ کس کا؟ وہ تالاب کے کنارے کھڑی ہو گئی۔ چلو دیکھتی ہوں۔ وہ خود سے ہی سوال کرتی جواب دیتی آگے بڑھ گئی۔ معاف کر دیں خانزادی، آپ کا فون نہ آتا تو میں آپ کو پریشان نہ کرتی۔ نورا اس کے پیچھے چلتے ہوئے بے چارگی سے بولی تو اشتارا رک گئی اور پلٹ کر نورا کو دیکھتے ہوئے ہولے سے مسکرائی۔ ارے نہیں نورا، بس مجھے ایسے ہی ذرا غصہ آ گیا۔ بھلا تمہارا اس میں کیا قصور؟ اس نے نورا کے شانے پر نرمی سے ہاتھ رکھ دیا۔ وہ اندر آئی اور ریسیور اٹھا کر بولی، کیوں؟ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہوں۔ واہ، کیا ٹھیک کہہ رہی ہو؟ صرف 1 سال بلکہ 10 ماہ کے فرق پر میں آپ جناب کہوں؟ پتہ ہے تارا، یہ آپ فاصلوں کو بڑھاتے ہیں۔ جو عمر کا فاصلہ ہے وہ تو بہرحال رہے گا ہی۔ اس نے سہولت سے اسے قائل کرنا چاہا۔ خیر، میرے نزدیک یہ کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ تم نے مجھے دیکھا ہے، اب میں تم سے قد میں کتنا بڑا ہوں جناب؟ پورے 6 فٹ کا، اور تم میرے سامنے بالکل چوہیا لگتی ہو۔ وہ نہایت غیر سنجیدہ تھا اس موضوع پر۔ اچھا کم از کم تارا ہی کہنا چھوڑ دو، مجھے سب اشتارا کہتے ہیں، سو تم بھی۔ تو نہ جانے کیوں غیر شعوری طور پر فرمان کو یہ جتا دینا چاہتی تھی کہ بہرحال وہ اس سے 1 سال بڑی ہے۔ سب کہتے ہیں نا، اس لیے میں نہیں کہتا، میں منفرد اور الگ حیثیت چاہتا ہوں اپنی۔ فرمان؟ اشتارا کا سارا وجود لرزا، اس کا لہجہ یک بیک سنجیدہ ہو گیا۔ فرمان کا انداز بیاں اسے لمحہ بلمحہ استجاب میں دھکیل رہا تھا۔ تم میرے کزن ہو، میرے بھائی، بس یہی تمہاری حیثیت ہے، یہی تمہارا مقام ہے میرے لیے۔ ارے تم تو خفا ہو گئیں، میں تو مذاق کر رہا ہوں تارا۔ وہ زور سے ہنسا اور اس ہنسی میں اس نے ساری خفگی ختم کرنے کی صحیح کی۔ یہ بتاؤ تم شہر کیوں نہیں آئی تھی؟ ممی پاپا سب تمہیں یاد کرتے ہیں بہت۔ اس نے یکسر موضوع بدل دیا۔ فرمان تم بہت شریر ہو۔ اس کا دل جو اب بیٹھا جا رہا تھا اب ذرا معمول پر آ گیا۔ ارے ابھی کہاں ہم نے کوئی شرارت کی ہے۔ اچھا سنو، جھٹ پٹ پروگرام بناؤ شہر آنے کا۔
نہیں، اب تم لوگ آؤ، میں مہمان نوازی کرنا چاہتی ہوں، وہ بولی۔ ارے میرا دل تو چاہتا ہے ابھی اڑ کر اس حسین وادی کی حسین دوشیزہ کے پاس پہنچ جاؤں، مگر ہائے یہ امتحانات کی مصیبت۔ وہ پھر پٹری سے اترنے لگا، مگر اشتارہ نے کوئی مداخلت نہ کی، محض یہ انداز اس کی مزاح کی شرارت کا خاصا سمجھ کر نظر انداز کر گئی۔ کب ہو رہے ہیں تمہارے ایگزام؟ بی کام پارٹ 1 کا ایگزام دے رہے ہو نا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ ہاں بالکل، اس کا مطلب ہے تم میرے بارے میں اتنی بے خبر نہیں ہو۔ تھینک یو۔ بکو مت، چند دن پہلے سحر نے فون کیا تھا، وہی بتا رہی تھی۔ اس کے بھی تو ایگزامز ہو رہے ہیں نا؟ اس نے اس کی خوش فہمی بھگ سے اڑا دی۔ تارا، میں نے تم سے بہت اہم باتیں کرنے کے لیے فون کیا تھا، مگر خیر، وہ یک بجک سنجیدہ ہوتے ہوئے بولا، اس کی آواز میں عجیب سی کیفیت تھی۔ ہوں تو پھر کہو نا، وہ متجسس ہوئی۔ مگر نہیں، آج نہیں۔ کیوں؟ جب فون اسی لیے کیا ہے تو پھر آج کیوں نہیں؟ کیا بہت زیادہ اہم بات ہے؟ بہت زیادہ، دنیا کی ساری باتوں سے زیادہ اہم۔ اچھا، وہ متجب ہوئی۔ ایسی کیا بات ہے؟ کہو نا، میں ہمتن گوش ہوں۔ اس نے اصرار کیا۔ کہوں گا، مگر آج نہیں، پھر کسی ایسے دن کی خوبصورت ساعت میں، ہو سکتا ہے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ وہ عجیب الجھے الجھے لہجے میں بات کر رہا تھا۔ اشتارہ کی سمجھ سے بالا تر تھا اس کا یہ انداز۔ اچھا، اس وقت تو خدا حافظ، دعا کرنا میں کامیاب ہو جاؤں۔ کس میں؟ اشتارہ نے ہنس کر ازراہ مذاق پوچھا۔ ہر امتحان میں۔ وہ بھی شگفتہ انداز میں ہنس پڑا اور وہ بھی ہنس پڑی، پھر اس کے فون رکھنے کے ساتھ ہی خود بھی ریسیور کریڈل پر ڈال دیا۔ وہ اس ساری گفتگو کے دوران فرمان کو قطعی نہ سمجھ سکی۔ یہ 1 سال پہلے والا فرمان تو قطعی نہیں لگتا تھا۔ عجیب الجھی الجھی اور معنی خیز گفتگو تھی اس کی، پل میں سنجیدگی، پل میں شرارت۔ وہ کتنا بدل گیا تھا، اس کے ہر انداز میں نیا پن محسوس ہو رہا تھا۔ آج وہ اس کے اس نئے انداز پر کچھ دیر خاموش سی غرق رہی اور پھر گہری سانس لے کر لاؤنج سے باہر نکل آئی۔ اچانک حویلی کے گہرے سناٹے میں زیبل کی سسکیوں بھری چیخیں ابھری اور وہ دہل کر رہ گئی۔ ستم ہو گیا، ستم ہو گیا خانزادی، ستم ہو گیا۔ خدایا، ایسا تو کبھی سوچا بھی نہ تھا، یہ کیا ظلم ہو گیا۔ وہ بڑے گیٹ سے اندر آئی، پھر روش پر اسی طرح شور مچاتی ہوئی رہائشی حصے کی طرف آ گئی۔ بکھرے بال، متوحش چہرہ اور روتی پیٹتی، اس لہجے میں شاہ خانم کے آرام میں خلل پڑنے کی بھی پرواہ نہ کی۔ وہ اشتعارہ کی طرف دوڑتی ہوئی آئی اور پھر اس کے قدموں میں بیٹھ کر بھل بھل رونے لگی۔ سب کچھ اجڑ گیا خانزادی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ وہ اپنا سر پیٹنے لگی۔ اشتعارہ دم بخود کھڑی تھی، ایک انجانے خدشے سے لرزی۔ زیبل، کیا اجڑ گیا؟ اس کی آواز لرزنے لگی تھی۔ سب کچھ خانزادی، سب کچھ، وہ بدستور روتے ہوئے بولی۔ زیبل کی سسکیوں کے شور سے پوری حویلی گونج رہی تھی۔ شاہ خانم، خیزرا، نورا سب لاؤنج کے باہر راہداری میں جمع ہو گئیں۔ زیبل، شاہ خانم دھاڑی، یہ کیا ہنگامہ مچا رکھا ہے؟ مگر زیبل بدستور روتی رہی، اپنے آپ کو پیٹتی رہی۔ اسے آج شاہ خانم کے غصے کی پرواہ نہ تھی، اس کا سارا وجود دکھ سے چور چور ہو رہا تھا۔ زیبل، خدا کے لیے بتاؤ کیا بات ہو گئی؟ اشتعارہ اس کے قریب گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے شانے جھنجھوڑنے لگی۔ وہ زرسانگا۔ زیبل کی آواز سسکیوں میں ڈوب گئی، وہ مستقل رو رہی تھی، سارا چہرہ آنسوں سے تر ہو رہا تھا۔ کیا ہوا زرسانگا کو؟ آج تو اس کا نکاح ہونا تھا۔ اشتعارہ کا دل پہلو میں بری طرح دھڑکا۔ زیبل کے شانے پر دھرے ہاتھ لرز کر رہ گئے۔ نواب داد نے زرسانگا کو گولی مار دی ہے، اس نے کانپتے ہوئے ہونٹوں سے یہ اندوہناک خبر سنائی۔ اشتعارہ یوں پیچھے ہٹی جیسے ننگے تار کو چھو لیا ہو۔ وہ مر گئی ہے خانزادی، وہ مر گئی ہے۔ زیبل یہ کہہ کر فرش پر سر ٹکا کر تڑپ تڑپ کر رونے لگی۔ یہ خبر سن کر شاہ خانم بھی چند ثانیے کے لیے سناٹے کا شکار ہو گئی۔ خیزرا اور نورا کے چہرے بھی خوف سے زرد پڑ گئے۔ یہ جھوٹ ہے زیبل، کہتے یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اشتعارہ اچانک ہذیانی انداز میں چلائی اور زیبل کا بازو جھنجھوڑنے لگی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، زرسانگا کیسے مر سکتی ہے؟ غم کے اس بوجھ سے اشتعارہ کا دل پھٹنے لگا۔ میری زری نہیں مر سکتی، یہ جھوٹ ہے، وہ پاگلوں کی طرح چلانے لگی۔ نہیں نہیں، میری زری نہیں مر سکتی، وہ زندہ ہے، وہ نہیں مر سکتی۔ شاہ خانم نے آگے بڑھ کر اسے تھام لیا اور جھنجھوڑنے لگی۔ اشتعارہ، پاگل مت بنو، ہوش میں آؤ۔ شاہ خانم، زرسانگا مر گئی، اسے نواب داد نے گولی مار دی۔ وہ جھلملاتی آنکھوں سے شاہ خانم کو دیکھنے لگی۔ ہاں مجھے پتا ہے، اس کی موت یوں ہی لکھی تھی، اب تم یا ہم کچھ کر تو نہیں سکتے نا۔ اس کا لہجہ ترش ہو گیا تھا، وہ شوق جو انہیں کچھ دیر پہلے لگا تھا اب وہ زائل ہو چکا تھا۔
مگر اشتارا کے دل کی دیواروں سے تو خون رس رہا تھا۔ یقین ہی نہیں آتا تھا کہ اس کی دوست، اس کی رفیق سرسانگا اس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئی ہے۔ ابھی 2 دن پہلے ہی تو اس کے گلے سے لگی اپنے دکھ پر آنسو بہا رہی تھی اور وہ خود اسے ڈھیروں تسلیاں دے کر آئی تھی۔ اس کے گمان میں کب تھا کہ یہ سرسانگا سے اس کی آخری ملاقات ہوگی، اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے بچھڑ جائے گی۔ تقدیر کے ستم پر اس کا دل کٹ کٹ کر گرنے لگا۔ اس نے بہت شاکی نظروں سے شاہ خانم کے بے حس چہرے کو دیکھا اور پھر ایک جھٹکے سے اس کی گرفت سے خود کو چھڑا کر اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ زیبل اب زمین سے اٹھ کر دیوار سے منہ لگائے بے آواز رو رہی تھی۔ چند سیکنڈ بعد اشتارا خود کو چادر میں ڈھانپے باہر نکلی۔ وہ اب بھی رو رہی تھی۔ گلابی چہرہ سرخ انگارا ہو رہا تھا اور سنہری آنکھیں آنسوؤں کی دبیز چادر میں چھپ گئی تھی۔ اس نے کسی کی جانب نہیں دیکھا اور تیزی سے رہائشی حصے سے باہر نکل گئی۔ شاہ خانم چونکی، پھر اس کے ارادے بھانپ کر اسے پکارا، اشتارا، ٹھہرو اشتارا، مگر اس نے سنا ہی نہیں اور پورچ میں کھڑی پجیروں میں بیٹھ گئی۔ زیبل بھی روتی بلکتی بھاگتی ہوئی آئی اور اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی۔ اسے شاہ خانم نے بھیجا تھا، وہ اشتارا کو تنہا نہیں بھیجنا چاہتی تھی، مگر محمد سلام نے زیبل کے کہنے پر جلدی سے پجیروں کی ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ زرسانگا کے چھوٹے سے گھر کے باہر ایک کوہرام بپا تھا۔ شادی کی گرد سے جمع ساری رشتہ دار عورتیں، لڑکیاں کر رہی تھیں۔ نور جان بی بی تو سرد دیواروں سے ٹکرا ٹکرا کر اب بے ہوش ہو کر چارپائی پر پڑی تھی۔ اشتارا اندر بھاگتی ہوئی آئی۔ چیخوں اور سسکیوں نے اس کا دل اور بھی بھاری کر دیا تھا۔ سامنے چارپائی پر زرسانگا کا ٹھنڈا یخ وجود بے حس و حرکت پڑا تھا۔ اس کے پورے جسم کو سفید چادر سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ زری، اشتارا اس کے سرد چہرے پر جھک کر بلک اٹھی۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں اور خوبصورت گلابی لب جامد تھے۔ اشتارا پاگلوں کی طرح اس کے چہرے کو چومنے لگی۔ اس کی بند آنکھوں، ٹھنڈے رخساروں اور بے جان ہاتھوں کو تھام کر لبوں سے لگا کر روتی رہی۔ یہ کیا ہو گیا مقبول شاہ؟ اس نے دوسری طرف بیٹھے مقبول شاہ کے ساکت چہرے کو دیکھتے ہوئے گلوگیر آواز میں کہا، کیوں کیا نواب داد نے ایسا؟ کیا حق پہنچتا تھا اسے؟ مگر مقبول شاہ کے سرد چہرے اور سرخ آنکھوں نے کوئی جنبش نہ کی۔ اس کا پتھریلا چہرہ اور سرخ آنکھیں زرسانگا کے وجود پر جمی ہوئی تھیں۔ بس کرو خانزادی، کسی نے آہستگی سے اس کے نرم شانے پر ہاتھ رکھا۔ مقبول شاہ، تم بولتے کیوں نہیں، کچھ کہتے کیوں نہیں ہو؟ وہ مقبول شاہ کی اس پتھر دل خاموشی پر بپھر اٹھی۔ کیا تمہیں زرسانگا کا کوئی غم نہیں ہے؟ بولو، کیا اس سانحے کا تمہیں کوئی دکھ نہیں ہے؟ کیسے باپ ہو تم؟ خانزادی، ہوش کرو خانزادی۔ زیبل اور دوسری عورتیں سے پکڑنے لگیں، مگر وہ جنونی انداز میں مقبول شاہ کا بازو پکڑ کر جھنجھو رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ تم صرف اسے ایک بوجھ سمجھتے تھے نا؟ اس کی کسی خواہش کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اسے زبردستی پھینک دینے پر مصر تھے۔ دیکھو، دیکھو، اب یہ بوجھ خود تمہارے کندھوں سے اتر گیا۔ خانزادی، مقبول شاہ تڑپ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا چہرہ لال ہو گیا، اس کے نتنے پھڑپھڑانے لگے، لب کانپنے لگے۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم خانزادی؟ اس کی بھاری آواز لڑکھڑا گئی۔ لمبا چوڑا مقبول شاہ سوکھے پتے کی طرح کانپنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے زرسانگا پر جھک گیا اور اس کی پیشانی پر اپنے جلتے ہوئے ہونٹ رکھ دیے۔ اس پاگل لڑکی کے نصیب میں ایسی ہی موت تھی۔ نواب داد بھی اپنی جگہ درست ہے۔ کوئی مرد یہ نہیں چاہے گا کہ اس کی منکوہا کے دل میں کسی اور مرد کا بسیرا ہو۔ اس نے اپنی نم نم سرخ آنکھیں اوپر اٹھا کر اشتارا کو دیکھا۔ اس کا بوڑھا، جھریوں زدہ چہرہ آہستہ آہستہ آنسوں سے بھیگ رہا تھا۔ نواب داد نے مجھے رقیہ بھی بھیجا تھا، اس میں سب کچھ لکھ دیا تھا۔ مجھے تو دکھ اس بات کا ہے کہ میں اس بیٹی کا باپ ہوں جس نے اس عمر میں میرے کندھے جھکا دیے، مر کے بھی رسوائی میرے کندھوں پر ڈال دی ہے۔ مجھے اگر پہلے خبر ہوتی تو میں خود اسے گولی سے مار دیتا۔ مقبول شاہ کی آواز شدت ضبط سے لرز رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے زرسانگا کے چہرے پر چادر ڈال دی اور لڑکھڑاتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ زیبل اشتارا کو زبردستی حویلی لے کر آئی تھی۔ اس کی حالت بے حد خراب تھی۔ اتنا نرم دل رکھتی ہو اشتارا، ہر ایک کے غموں پر اپنا دل زخمی کر لیتی ہو۔ شاہ خانم نے لب بھینچ لیے۔ وہ کرسی پر بیٹھی تھیں اور اس کے سامنے جہازی سائز پلنگ پر اشتارا غفلت کی حالت میں پڑی تھی۔ انہوں نے بابا خان کے کہنے پر اسے خواب آور گولیاں پانی میں گھول کر پلا دی تھیں تاکہ طویل نیند اس کے اعصابی تناؤ کو کم کر دے۔ تقریباً 6 گھنٹے ہو گئے تھے اسے سوئے ہوئے۔ شاہ خانم مضطرب سی تھیں۔ کیوں رکھتی ہو اتنا گداز دل کہ ہر لمحہ دکھ تمہارے وجود کو رونتے رہیں؟ بے وقوف لڑکی، ان بے توقیر لوگوں کے معمولی معمولی دکھوں پر خود کو نٹھال کر ڈالتی ہو۔ اشتارا کی اس حالت پر انہیں بے حد رنج ہو رہا تھا۔ وہ اشتارا کو اس روپ میں دیکھنے کی قطعی خواہاں نہیں تھی۔ اسے تو وہ مکمل طور پر اپنے جیسا دیکھنا چاہتی تھی۔ اپنی تکمیل کے اس رنگ کو وہ شعلہ وقت دیکھنا چاہتی تھی۔ یہ نرم، لچکدار شاخ کی مانند کیوں کر بن گئی؟
کہ ہر بے حقیقت جھونکا اسے اپنی مرضی سے جھکا کر گزر جاتا ہے۔ تم نے مجھے مایوس کر دیا اشتارا۔ انہوں نے ایک گہری اور طویل سانس سینے سے خارج کی اور کرسی سے کھڑی ہو گئی اور بے آواز قدموں سے چلتی کمرے سے باہر نکل گئی۔ ساری رات اشتارا تقریباً نیم غنودگی میں رہی۔ دوسری صبح اس کا وجود نڈھال تھا، بڑی بڑی سنہری آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے تھے، گلاب رخسار ماند ہو گئے تھے۔ کیسی طبیعت ہے؟ شاہ خانم اس کے اوپر جھکی اس سے پوچھ رہی تھیں۔ اس نے اپنی بوجھل پلکیں اوپر اٹھا کر بس ایک نظر شاہ خانم کو دیکھا، پھر پلکیں جھکا دیں۔ میں چاہتی ہوں تم کچھ دن کے لیے شہر اپنے ماموں کے گھر چلی جاؤ، تمہارا دل بھی بہل جائے گا۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اس کے قریب کرسی پر بیٹھ گئیں۔ ماموں کے گھر ہی کیوں؟ اس نے آہستگی سے پوچھا۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ اس حویلی سے باہر نکل کر میرا دل بہل جائے گا تو پھر گل بی بی بھی تو ہیں، وہ جانے کیوں کہہ گئی۔ شاہ خانم کے چہرے پر تناؤ سا آ گیا۔ اشتارا، انہوں نے تنبیہی نگاہوں سے اسے دیکھا، کیوں دانستہ ایسی باتیں کر کے میرے غصے کو ہوا دیتی ہو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ انہوں نے اپنے سرخ لب بھینچ لیے۔ یہی تو میں جاننے سے قاصر ہوں، گل بی بی سے اتنی شدید نفرت کیوں ہے آپ کو؟ کیا بگاڑا ہے انہوں نے آپ کا؟ احتجاج کی کئی سرد لہریں اس کے اندر سے اٹھیں مگر لبوں پر آنے سے پہلے ہی دم توڑ گئیں۔ وہ ہمیشہ کی طرح کچھ نہ بول پائی، بس اتنا کہہ سکی، نہیں، میں ماموں کے گھر ابھی نہیں جانا چاہتی۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ اس کا یہ جواب شاہ خانم کو ناراض کر گیا۔ اسی لمحے خضرا اندر آئی۔ شاہ خانم جی، وہ اشمل خان آئے ہیں۔ کیا اشمل آیا ہے؟ شاہ خانم پہلے حیران ہوئیں، پھر خوشی سے کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف لپکی۔ اشتارا کا حیران چہرہ بھی اس خبر پر چمک اٹھا تھا۔ اشمل کے لیے وہ کتنا تڑپی تھی، کیسے اداس لمحوں میں یہ ہمدرد بھائی کس قدر یاد آتا تھا۔ وہ بیڈ سے اتر کر خود بھی دروازے کی طرف بھاگی۔ وہ بابا خان کے ساتھ اندر آ رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح تر و تازہ اور حشاش پشاش نظر آ رہا تھا۔ کیسی ہیں آپ شاہ خانم؟ ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ بہت انتظار کروایا اس بار تم نے۔ شاہ خانم نے محبت سے اس کے شانوں پر ہاتھ پھیرا۔ ہر دن تمہیں یاد کرتے ہوئے گزرتا ہے، کب ختم ہوگی تمہاری یہ پڑھائی؟ ہمیشہ کی طرح ان کے لبوں پر شکوہ مچل گیا۔ ان کی آنکھیں ترستی رہی تھی اشمل کے انتظار میں، ان کا دل بیٹے کی محبت سے لبریز تھا۔ آج اشمل کو دیکھ کر ان کے اندر ڈھیروں ٹھنڈک سرات کر گئی۔ ارے اشتارا، تم کیسی ہو؟ اشمل دروازے میں استادہ اشتارا کو دیکھ کر جلدی سے مسکرا کر اس کی طرف بڑھا اور وہ بے اختیار سی ہو کر اشمل خان کے شانے سے لگ کر بے ساختہ بلک اٹھی۔ اپنے ماں جائی کو دیکھ کر ڈھیر سارے غم اس کی آنکھوں کے سامنے آنسوؤں میں ڈھل گئے تھے۔ ارے ارے اشتارے، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ بھائی اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ اس نے اپنے مضبوط بازوؤں میں اسے کسی نازک آبگینے کی طرح سمیٹ لیا اور پھر اسے اپنے ساتھ لیے بڑے کمرے میں آ گیا۔ وہ اب بھی دھیرے دھیرے رو رہی تھی۔ اچانک وارد ہونے والے آنسوؤں کی یورش نے اس کی قوت گویائی سلب کر لی تھی۔ اس کی سہیلی زرسانگا کا کل انتقال ہو گیا ہے، اس وجہ سے، بابا خان نے دھیرے سے بتایا تو اشمل خان چونکے۔ زرسانگا؟ کیا وہی زرسانگا جو اس کے ساتھ بچپن میں کھیلا کرتی تھی؟ اسے ماضی کی وہ دوڑتی بھاگتی بچی یاد آ گئی۔ ہاں وہی لالا، وہ مر نہیں گئی، اسے مار دیا گیا ہے۔ وہ روتی ہوئی بولی۔ مار دیا گیا ہے؟ اشمل خان کی آنکھیں حیرانی سے پھیلیں۔ اس کے منگیتر نواب داد نے اسے گولی مار دی۔ او گاڈ، وہ تعصب سے بولا، بہت ظلم ہے یہ تو۔ ارے یہ کہاں کی باتوں میں لگ گئے تم، بیٹھو آرام سے، تھک گئے ہو گئے تم۔ شاہ خانم اسے پریشان ہوتا دیکھ کر جلدی سے بولی۔ انہیں یہ موضوع بے حد گراں گزرتا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ تھکے ہارے اشمل خان کو وادی کے گھروں کی دلدوز داستانیں سنائی جائیں۔ پاگل ہو گئی ہو اشتارا تم، کیوں رکھتی ہو ایسا چڑیا جیسا دل؟ انہوں نے اشتارا کو ڈانٹا جو ابھی تک آنسو بہا رہی تھی۔ غم تو ہوگا نا اسے، آخر اس کی بچپن کی سہیلی تھی۔ خیر خدا اسے جنت الفردوس میں جگہ دے، شاید اس کے نصیب میں یہی لکھا تھا۔ بس کرو اشتارا بیٹی۔ بابا خان اپنی جگہ سے اٹھ کر اشتارا کے پاس آ گئے اور اس کا سر سہلانے لگے۔ زیادہ دل پر لوگی تو طبیعت بگڑ جائے گی۔ دیکھو اشمل بھی آیا ہے، صرف چند دنوں کے لیے اس کے ساتھ اچھا وقت گزارو۔ بابا خان اسے سمجھانے لگے۔ صرف چند دنوں کے لیے کیوں؟ شاہ خانم نے اشمل کو دیکھا جو اس خبر پر ابھی تک اداس بیٹھا تھا، جلدی سے چونکا۔ ہاں بس وہ یونیورسٹی ہنگامی حالت میں بند ہو گئی ہے، اس وجہ سے آ گیا۔ بس شکر کریں اتنے دن بھی مل گئے، آپ سب کو دیکھ لیا۔ وہ شاہ خانم کے چہرے پر پھیلتی ناراضگی کو محسوس کر کے دھیرے سے مسکرایا اور پھر جھک کر فرش پر پڑے بیگ کی زپ کھولنے لگا۔ ڈھیر ساری شاپنگ کی ہے آپ لوگوں کے لیے، ہر بار کہا ہے زیادہ دن کے لیے آیا کرو، ہر بار ایک ہفتہ رہ کر بھاگ جاتے ہو، کیا شہر کی زندگی اتنی ہی راس آ گئی ہے؟ وہ خفا ہو کر کرسی سے کھڑی ہو گئیں۔ نہیں چاہیے تمہاری کوئی بھی لائی ہوئی چیز۔
ارے ارے شاہ خانم اب تو خفا ہو گئیں۔ اشمل گھبرا کر کھڑا ہو گیا، ان کے قریب آ کر انہیں بازو سے تھام کر بولا، شہر کی زندگی بہت پھیکی ہے، بس پڑھائی کی وجہ سے برداشت کر رہا ہوں، ورنہ سچ پوچھیے تو یہیں آ جانے کو جی چاہتا ہے۔ کیوں اشتہارہ، میں نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ وہ ماحول کے کھنچاؤ کو کم کرنے کے لیے پرمزہ انداز میں بولا تو اشتہارہ سر اٹھا کر محبت سے دیکھنے لگی۔ نہیں لالا، آپ جھوٹ نہیں بولتے، مگر ہر بار حویلی والوں کو ناراض کر دیتے ہیں۔ صرف چند دن، ان دنوں میں شاہ خانم آپ کی صورت دیکھتی رہتی ہیں، ڈھیر ساری باتوں کے لیے، آپ رکتے ہی نہیں۔ ہاں ہاں، اشمل خان زور سے ہنس پڑا۔ کیا کروں، مجبوری ہے اشتہارہ، وہ شاہ خانم کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اتنا لاڈلا تھا میں، پھر پڑھنے کے لیے کیوں بھیجا؟ رکھتی مجھے جاہل گوار، اس نے کچھ اس انداز سے کہا کہ شاہ خانم بھی بے ساختہ مسکراہٹ کو نہ روک سکی۔ انہوں نے ممتا بھری نظروں سے جوان توانا بیٹے کو دیکھا، جو ان سے قد میں کہیں اونچا تھا، مگر ان کے لیے ابھی بچہ ہی تھا۔ ارے زولین کا کیا حال ہے؟ اشمل نے دوبارہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے زولین کے بارے میں پوچھا اور جھک کر بیگ سے چیزیں نکالنے لگا۔ زولین کے نام پر شاہ خانم کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا، ان کے نازک نتنے پھولنے لگے تھے۔ اشتہارہ نے ان کی ناگواری واضح طور پر محسوس کی تھی، مگر خاموش رہی اور اشمل کے پاس بیٹھ گئی۔ بابا خان جو کب سے ان کی نوک جھونک سے محسوس ہو رہے تھے، زولین کے نام پر جلدی سے بولے، ہاں ٹھیک ہے، وہ آج کل کوئی نیا تجربہ کرنا چاہ رہا ہے شفتالو کی فصل کے لیے، دیکھو کتنا کامیاب ہوتا ہے۔ بابا خان اسے تفصیل بتانے لگے۔ وہ تفصیل سننے لگا۔ ہاں، اس کا آج تک کوئی تجربہ ناکام نہیں ہوا۔ اس نے سر ہلایا۔ یہ دیکھیے شاہ خانم، آپ کے لیے یہ شال لایا ہوں، بہت محبت سے خریدی ہے۔ اس نے سیاہ پھولوں کی گرم شال خانم کی طرف بڑھا دی۔ تم زولین سے مل لینا، وہ تمہارا بہت انتظار کر رہا تھا۔ بابا خان کرسی سے اٹھتے ہوئے بولے، ہاں ہاں ضرور، کیوں نہیں، میں اس کے ساتھ شکار کا پروگرام بھی بنانا چاہتا ہوں، پھر پتہ نہیں کب میرا حویلی آنا ہو۔ وہ بابا خان سے باتیں کرتے ہوئے بیگ سے شاپنگ کی ہوئی چیزیں بھی نکال رہا تھا۔ شاہ خانم کی اندر کی ناگواری سے بے خبر، اشتہارہ کے دل کی تیز ہوتی دھڑکنوں سے بے نیاز، اشمل خان مسلسل زلین خان کی باتیں کر رہا تھا، بے حد اپنائیت اور محبت سے، اور شاہ خانم کا دل چاہ رہا تھا کہ اس موضوع کو فوراً ختم کر دیں۔ زولین سے اشمل اور بابا خان کی یہ محبت ان کے اندر حسد اور غصے کو بھڑکانے لگی تھی۔ ضبط کے معاملے میں وہ تو ویسے بھی صفر تھیں۔ اچانک غصے سے کرسی سے اٹھیں اور کمرے سے نکل گئیں۔ ان کا یوں برہمی سے کمرے سے اٹھ جانا، باہر نکل جانا اشمل کو متحیر کر گیا۔ اس نے استفسرانہ نظروں سے اشتہارہ کی سمت دیکھا، جو پلکیں اٹھائے اوپر اس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے پاس جواب تھا، مگر بابا خان کی موجودگی کا احساس کر کے وہ خاموش رہی اور چہرہ جھکا لیا۔ آپ خود بھی اچھی طرح جانتے ہیں لالا، زولین سے نفرت ان کی نئی تو نہیں ہے، ان کی جڑیں تو بہت پرانی اور اندر تک پیوست ہیں۔ اسے صرف سوچنے پر اکتفا کیا۔ اشمل خان کے آ جانے سے اشتہارہ کا دل کسی حد تک بہل گیا۔ زرسانگا کا غم فراموش تو نہ ہوا، مگر کسی حد تک کم ضرور ہو گیا تھا۔ ہاں، رات کی تنہائی میں کبھی کبھی کسک دینے لگتا۔ وہ دریچے کا پردہ ہٹائے باغ کے اس احاطے میں نگاہیں جمائے کھڑی تھی، جہاں اشمل زولین خان کے ہمراہ مرمری بینچ پر بیٹھا تھا۔ وہ جو باتیں کر رہے تھے اسے کچھ سنائی نہیں دے رہی تھی، مگر اشمل خان کی ہنسی کبھی کبھی اس کی سماعت سے ٹکرا جاتی۔ زولین خان کے مسکراتے لب اسے نظر آ رہے تھے اور وہ حیران ہوتی جا رہی تھی۔ یہ خاموش آنکھیں، یہ جامد لب، کیا مسکرا بھی سکتے ہیں؟ اتنی پرفسوں، اتنی سحر انگیز مسکراہٹ اس نے آج سے پہلے کہاں چھپا رکھی تھی؟ جیسے باغ کے سارے پھول اس تبسم کے آگے ماند پڑ گئے ہوں۔ بڑی بڑی آنکھوں کے زمردگی ہیرے کتنے روشن اور منور تھے۔ وہ بغیر پلکیں چپکائے یہ مغرور چہرہ دیکھ رہی تھی جو آج متبسم تھا۔ کیوں زولین خان، پھر وہ ساری بے اطمینانیاں میرے حصے میں کیوں؟ وہ بے رخی کا غبار صرف اور صرف میرے لیے کیوں؟ اس کا دل یکلکت ہی اداس ہو گیا۔ اس نے اس کے حسین چہرے سے نگاہیں ہٹا لیں اور پردہ کھینچ لینا چاہا کہ اشمل نے اسے پکارا، اشتہارہ۔ اس کی آواز خاصی اونچی تھی۔ اس نے دوبارہ دریچے سے باہر جھانکا۔ جی لالا، اس نے بھی اونچی آواز سے جواب دیا اور زولین کی سمت سرسری نگاہ ڈالی۔ اب وہ دوسری طرف دیکھ رہا تھا۔ اف، یہ بیگانگی، اس کا دل کٹ گیا۔ ادھر باہر آؤ اشتہارہ۔ اشمل کا چہرہ تہمکانہ تھا۔ اسے لامحالہ تکمیل کرنا پڑی، حالانکہ اس کا دل قطعی نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اس شخص کے سامنے جائے جس نے ہمیشہ اس پر سحاب غم ہی برسائے ہیں، ہر لمحہ اس کی ذات کی نفی ہی کی تھی۔ اس نے اپنی پشت پر بکھرے بالوں پر چادر پھیلا دی اور اس کے دونوں کنارے آگے لپیٹ لیے اور دھیرے دھیرے چلتی ہوئی لان کے اس احاطے کی طرف آ گئی۔
کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ سارا دن کمرے میں بند رہتی ہو، بالکل چپ چاپ، کچھ ہنسا بولا کرو۔ پہلے تو تم ایسی نہیں تھی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس کے قریب آنے پر اشمل نے اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا۔ چہرہ دیکھا ہے کتنا زرد ہو رہا ہے؟ بیٹھو یہاں۔ اس نے اس کی کلائی تھام کر اسے اپنے قریب گھاس پر بٹھا لیا۔ ٹھیک تو ہوں لالا۔ اس نے لمبی لمبی پلکیں اوپر اٹھائیں، پھر جلدی سے جھکا دیں۔ وہ سحر انگیز نگاہیں اس کے چہرے پر مرکوز تھیں، گہری گہری سمندر صفت آنکھیں اتنے قریب تھیں کہ اس کے دل میں ایک بار ہلچل ہونے لگی۔ ٹھیک ہی تو ہوں، آپ کو تو وہم ہو گیا ہے۔ شاید زرد شال کا عکس پڑ آئے میرے چہرے پر۔ اس نے اشفق خان کی طرف دیکھا جو تشویش کی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ چلو آؤ باہر چلتے ہیں، موسم بھی اچھا ہو رہا ہے۔ اس نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا تو وہ گھبرا گئی۔ آؤ زلین۔ اشمل اور زلین دونوں کھڑے ہو گئے۔ اشمل نے اپنی جیکٹ کی جیب سے گاڑی کی چابی نکال کر زلین کو تھما دی۔ آؤ اشتارا۔ اشمل نے اسے جو پکارا جو دم بخود بیٹھی تھی۔ زلین خان کے ہمراہ جانے کے نام سے ہی اس کے اندر عجیب سا حال ہو گیا تھا، مگر انکار کرنا اشمل خان کو خفا کرنا ہوتا اور وہ خفا ہو کر بھی اسے زبردستی لے جاتا۔ وہ اس کے انکار کو اہمیت ہی نہ دیتا، ضدی تھا، لے جانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ اس کا انکار بے معنی ہو کر رہ گیا۔ وہ لامحالہ کھڑی ہوئی مگر اندر سے اس کا دل بری طرح کانپ رہا تھا۔ وہ چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ زلین گاڑی میں بیٹھ گیا تھا اور ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ وہ اشمل کے ہمراہ آئی اور پچھلی سیٹ پر دبک کر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے ہی زلین نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ سرسنگا کا غم اپنی جگہ، مگر یہ بھی تو سوچو کہ مرنے والوں کے ساتھ کوئی نہیں مر جاتا، اور پھر وہ اپنے خدا کے پاس بہت خوش ہوگی۔ وہ تو معصوم اور بے گناہ تھی۔ اشمل راستے میں اسے سمجھاتا رہا۔ سمجھ رہی ہو نا اشتارا؟ اس کی مستقل خاموشی پر اشمل نے اسے پکارا تو اس نے جلدی سے جواب دیا۔ جی میں سمجھ رہی ہوں۔ اس نے سر ہلا دیا۔ مگر زندہ لوگوں کے ناروا رویے پر دکھی تو ہونا چاہیے نا۔ اس نے خالصتاً یہ جملہ زلین خان کو سنانے کے لیے کہا تو اشمل نے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ بس کبھی کبھی لوگوں کے رویے دکھ دے جاتے ہیں، پتہ نہیں سب کے دل کیوں نرم نہیں ہوتے۔ اس کی آواز رند گئی تھی۔ زلین خان کا مضبوط ہاتھ ایک لمحے کے لیے لرز اٹھا۔ وہ جانتا تھا کہ در پردہ اشتارا اسے ہی کہہ رہی ہے۔ اس نے صرف ایک نظر اسے آئینے میں دیکھا۔ خوبصورت آنکھوں میں میٹھا میٹھا کاجل، چہرے پر زرد اور گلابی رنگ کا امتزاج، چادر سے طلائی زلفیں بکھر کر ہوا کے جھونکے سے اڑ رہی تھیں۔ حسن میں عجیب سی جاذبیت تھی۔ اس نے جلدی سے نگاہیں ہٹا لیں۔ وہ اس چہرے کے سحر میں ڈوب جانا نہیں چاہتا تھا۔ جو ہستی اس کے لیے نہیں تھی، اسے قلب و نظر میں بسانے کا کیا فائدہ؟ تم شاہ خانم کے بارے میں کہہ رہی ہو؟ اشمل کی آواز پر وہ چونکی۔ نہیں، بس ایسے ہی، نہ جانے کیوں کچھ پرانی باتیں یاد آ گئی تھیں۔ اس نے بدقت تمام خود کو سنبھالا۔ یہ اشمل لالا سے وہ کیسی باتیں کرنے لگی تھی؟ اس نے رخ کھڑکی کی طرف کر لیا اور اپنے خیالات کے دھارے کا رخ بدل دیا۔ وہ اپنے اندر مچلتے طوفان کو روکنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اب پہاڑوں سے گرتے آبشار کے پاس آ گئے تھے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے سرسراتے جھونکے اور متحرک ندی کی آوازوں کا شور ماحول میں ایک طلسم پیدا کر رہا تھا۔ آبشار کا سفید پانی پتھروں پر گرتا اور اس کے ٹھنڈے چھینٹے جسم و جاں پر گرتے تو ایک کیف اور تراوت اندر تک سرایت کر جاتی۔ وہ ایک اونچے پتھر پر بیٹھ گئی۔ ساری فضا دھلی دھلی ہوئی، نکھری نکھری سی تھی۔ وادی اتنی وسیع کبھی نہ دکھائی دی تھی جتنی آج دکھائی دے رہی تھی۔ غمزدہ ہوتے ہوئے بھی اشتارا کو فضا سحر انگیز لگ رہی تھی۔ شاید زلین خان کی موجودگی کا اثر تھا۔